السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ محترم معزز علماء اکرام، آج اس اتوار کے دن وقت کی قربانی دے کر اللہ کے اس گھر میں اپنی اور غیروں کی اصلاح کا جذبہ لے کر آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، میں نے قرآن مجید کی سورۃ النحل کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ یہ 2 آیتیں نہیں ہیں بلکہ کئی کتابوں کا یہ نچوڑ ہے۔ آپ شاید کئی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو جو تاریخ معلوم ہوگی، جو ہسٹری معلوم ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 آیتوں کے اندر وہ ساری تاریخ کو اللہ نے بیان کر دیا۔ اسلام آنے سے پہلے، قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے کیسی حالت تھی عورتوں کی، بچیوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اسے بیان کر دیا۔ آپ ساری کتاب پڑھ کے اس کا نچوڑ پیش کریں گے، آپ کو یہ 2 آیتوں میں بتا دیا گیا بچیوں کی یہ حالت ہوا کرتی تھی قرآن کے نازل ہونے سے پہلے۔ کیا حالت تھی؟ آج بھی میں دیکھتا ہوں، آج بھی وہ زمانے جاہلیت کی چیز، آج بھی دوسروں کو چھوڑ دیجئے، مسلمانوں میں اور مسلمانوں میں بھی خاص کر قرآن اور حدیث پر چلنے والوں میں بھی میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے۔ کیا ہے قرآن کی آیت کریمہ؟ میں چاہتا ہوں آپ سارے لوگ میرے ساتھ ہو جائیں انشاءاللہ، کوئی بھی جو ہے ادھر ادھر نہ دیکھیں اور سونے کی تو بالکل کوشش نہ کریں، ٹھیک ہے؟ ڈرائیور کے بازو بیٹھ کر سونا جائز ہے ناجائز ہے؟ کیا ہوگا سوئیں گے تو کس کا نقصان ہوگا، ڈرائیور کا یا بازو بیٹھنے والے کا؟ ڈرائیور کے بازو بیٹھ کر سونے میں کس کا نقصان ہے؟ صرف ڈرائیور کا نقصان ہے یا بازو والے کا بھی؟ جی کچھ حادثہ ہو گیا تو ڈرائیور مرے گا یا بازو والا بھی مرے گا؟ اس لیے جو ہے آپ میرے ساتھ رہ کر میرے ساتھ رہیے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، اور جب خوشخبری دی جاتی کسی کو بچی پیدا ہونے کی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ایسا اللہ کا لفظ ہے، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا۔ اللہ کیسا کہہ رہا؟ چہرہ کالا ہو جاتا، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اندر ہی اندر گھٹنے لگتا، بولوں کہ نہیں بولوں۔ وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ، لوگوں سے چھپتا پھرتا، سامنے بھی نہیں آتا۔ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اس خوشخبری سے جو اسے دی گئی ہے لوگوں کے سامنے بھی آنا پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد یہ لفظ بڑا ہے، أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یہ 2 لفظ ہیں اللہ کے۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، میرے ساتھ پڑھیے یہ 2 لفظ، پڑھیں۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، ترجمہ سن لیں پہلے اس کا۔ اسی ذلت کو رکھتے ہوئے اس بچی کو میں رکھوں، أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اسے مٹی میں دفنا دوں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ باپ کے ذہن میں چلتا ہی، اسی ذلت کے ساتھ اس بچی کو میں پالوں یا پھر مٹی میں اسے دفن کر دوں۔ الا، خبردار، ساء ما یحکمون،
کتنا بدترین یہ فیصلہ کرتے، اگر مرد بچے ہوتے، بیٹے ہوتے تو چہرے پہ خوشی آ جانا اور عزت آ جانا، اور اگر بچی ہوتی تو یہ حالات کا درپیش ہونا۔ ان کے فیصلے کتنے غلط تھے، سبحان اللہ۔ آج آپ مجھے گواہی دیجئے، گلبرگہ کی ابو ہریرہ مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، الحمدللہ، آج بھی مسلمان ایسے ہیں یا نہیں ہیں؟ مجھے آپ کا آنسر چاہیے۔ میں جمعہ کا خطبہ نہیں دے رہا ہوں نا، جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوں کیا؟ میں ایک چھوٹا سا درس دے رہا ہوں اتوار کے دن کا۔ آج بھی کیا ایسے ہیں؟ کیا آج صرف بچیاں پیدا ہونے پر بھی طلاق دی جا رہی ہے؟ میں نے دیکھا ہے، میں نے باقاعدہ آئندہ اگر تجھے لڑکا نہیں ہوگا تو میں چھوڑ دوں گا۔ دھمکیاں دی جاتی ہیں، تمہارے خاندان میں صرف لڑکیاں ہی ہوتی ہیں، ہمارا خاندان صرف لڑکوں، ایسی بھی الفاظ کہے جاتے ہیں۔ آپ اوپر سے ہو چکے ہیں، جی ہاں، نماز ٹھیک ہے آپ کی، آپ کا روزہ بھی ٹھیک ہے، جمعہ بھی ٹھیک پڑھ رہے ہیں، مگر اندر گھریلو مسائل میں آج بھی وہ زمانے جاہلیت کی رسم، وہ عقیدے آج بھی مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا۔ جی ہاں، ہیں لوگ ایسے، آپ گواہی دے رہے ہیں ادھر سے، جی جو لوگ دیکھے ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے، ساری تاریخ میرے رب نے یہ دو آیتوں میں بیان فرما دی، سبحان اللہ۔ یہ حیثیت عورت کی تھی، بچی کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو کیا مقام دیا؟ بات یہاں سے شروع، میرے عنوان میں 3 چیزیں ہیں۔ مسلم بچیاں، پہلا یہی ہے نا، تو پہلے مسلم بچی بولتے کسے، اس پر پہلے بات کرتے ہیں۔ دوسرا ٹکڑا ہے تباہی کے دہانے پر، تیسرا ٹکڑا ہے ذمہ دار کون۔ 3 باتیں ہوئی نا، صحیح ہے نا؟ پہلے یہ پڑھتے ہیں کہ مسلم بچی، اس کی اہمیت کیا ہے، ہماری شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں اسے کیا بتایا گیا ہے، پہلے اس پر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ، ایک چیز صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ حرم علیکم، بے شک اللہ نے تم پہ حرام کیا ہے، عقوق الامہات۔ کون عمل کرے گا اس پہ؟ اس لفظ پر کون عمل کرے گا؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں میں، کون عمل کریں گے اس پہ؟ کچھ تو بولو جی۔ نہیں بولوں گا ترجمہ، یہ رسول اللہ کی بات ہے، رسول اللہ کی بات ہے، کون عمل کرے گا اس پر؟ جزاک اللہ خیر میرے دوست، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے۔ رسول اللہ کی بات، یہی تو اطاعت ہے۔ میرے نبی نے جو کہا میں عمل کروں گا انشاءاللہ، ختم بات ختم ہے۔ ہر نکاح میں، ہر جمعہ میں، ہر عید میں، سورج گرہن میں، چاند گرہن میں، عرفہ کے میدان میں ایک آیت ہم پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اس کے بعد بولو نا، جس کے نکاح نہیں ہوئے ہیں پڑھا جائے گا یہی، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یقیناً کامیابی اسی کو ملے گی۔ یاد رکھ لو اسے، یہ نتیجہ ہے، یہ اتنا پڑھا جاتا ہے اس لفظ کو۔ پہلا لفظ جو حرام کیا گیا ہے حقوق الامہات، سبحان اللہ، ماؤں کی نافرمانی۔ اللہ ہمیں ماؤں کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جی اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، سب سے پہلا۔ دوسرا لفظ ووعد البنات، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، بچیوں کو مار دینا، بچیوں کو آر سمجھنا، اللہ نے اسے حرام کیا ہے۔ پہلا لفظ نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ یہ بچیاں آر نہیں ہیں، مارو نہیں پیٹ میں اسے، اللہ کو 3 مہینے کی بچی کو ابارٹ مت کرو، اسے برا بھلا مت کہو، سبحان اللہ۔ پہلا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی روک تھام لگائی، یہ بچیاں نعمت ہیں، یہ زحمت نہیں ہے۔ میں ایک لفظ بولتا ہوں، یہاں سے لے کے اٹھو اسے۔ 100 لڑکے ایک لڑکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہمارے دین میں۔ کیا لفظ بول رہا ہوں میں؟ کیا لفظ بول رہا ہوں؟
نہیں کر سکتے. کیسے؟ حدیث سن لیجیے آپ اب بولیں گے ہاں یہ حدیث میں جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بخاری صحیح حدیث کہاں؟ صحیح بخاری میں ہے. من ابتلی من هذه البنات، جو بھی بچیوں کے مسئلے میں آزمایا جاتا ہے. اللہ اکبر. رشتے نہیں مل رہے ہیں، باپ پریشان. کتنے باپ مجھ سے کہتے میرے پاس اتنے پڑے ہوئے ہیں، شیخ دیکھو میری بچی کو، میری بچی کو دیکھو شیخ. جی رشتے پریشان ہے باپ، تعلیم کے مسئلے میں پریشان ہے باپ، بچی بیمار ہو جاتی ہے باپ پریشان ہے. جو بھی بچیوں کے مسئلے میں آزمایا جائے، نبی کیا کہتے ہیں؟ جو بھی باپ بچیوں کے مسئلے میں آزمایا جائے، ایک بچی ہو گئی اور ایک بچی ہو گئی، ایک اور ہو گئی، ایک اور ہو گئی، 4-5 بچیاں ہو گئے، بچی ہونے والے کو پریشانی نہیں ہے، لوگ پوچھ پوچھ کے پریشان کر دیتے. کتنے بچے تم نا؟ میرے سے بھائی دوسرا کا چھوڑو، میرے سے پوچھتے کتنے بچے حضرت تم نا؟ 4 بچے. نہیں پہلا دوسرا سوال سانس بھی میری ختم نہیں ہوتی، انہیں دوسرا سوال یہاں سے کرتا. کیا لڑکے کتنے؟ جی ہاں. اگر میں بتاؤں، آپ بھی ویسے ہی دیکھ رہے ہیں مجھے. جی ہاں اگر میں بتاؤں، پہلے زیادہ پریشانی سامنے والے کو. 3 بچیاں، اللہ اکبر، 4 بچیاں، 5 بچیاں. من ابتلی من هذه البنات، میرے رسول نے کہا یہ جو بچیوں کے مسئلے میں آزمایا جائے، جو باپ آزمایا جائے، اللہ اکبر، بشیء ذرہ برابر بھی، فاحسن الیہن، مگر وہ ساری زندگی بھر وہ بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کبھی اسے بوجھ نہ تصور کرے، کبھی بچی کو بوجھ نہ تصور کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ لفظ پڑھو میرے بھائی، کننا لہو، بولو بولو، کننا لہو سترا من النار. اللہ اکبر. یہ بچیاں اس باپ کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی. جہنم کی آگ اور باپ کے بیچ میں یہ بچیاں پردہ بن جائیں گی. 100 مرد بچے کو ان کے لیے یہ لفظ نہیں بتایا گیا جو ایک بچی کے لیے یہ لفظ بتایا گیا ہے. آپ اگر اس کی صحیح تربیت کرتے ہیں تو سبحان اللہ، تمہارے اور جہنم کی آگ کے بیچ میں یہ بچی پردہ بنے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک طرف وہ چیز تھی اسے رکھوں یا زمین کھود کے گاڑ دوں، اور دوسری طرف ہمارا دین یہ کہتا ہے بچی اتنی بڑی ہے، بچی کا مقام اتنا بڑا ہے سبحان اللہ کہ وہ باپ اور جہنم کی آگ کے بیچ میں پردہ بننے کا کام کرے گی. اللہ سے دعا کرو اللہ تعالی ہماری بچیوں کو اس قابل بنائے. دعا کرو اللہ سے. جی ہاں دعا اللہ سے کرو، اللہ یہ لائق بنائے ہماری بچیوں کو. سبحان اللہ. تیسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، میں جب پہلی بار یہ حدیث پڑھا میرا سینہ چوڑا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کیا لفظ بول رہا ہوں میں؟ سینہ چوڑا ہو گیا. میں ٹہر ٹہر کے تمہاری زبان میں بات کر رہا ہوں تاکہ بات آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے. جی میرا سینہ چوڑا ہو گیا. چوڑا ہونے کی بات ہے بھائی. ان کے تعلقات MLA سے ہیں. کیا بولتے ہیں لوگ؟ ان کے تعلقات کس سے ہیں؟ یہ اٹھتے بیٹھتے یہ بلائیں گے تو ادھر آ جائے گا وہ. یہ اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں تو لوگ اسے فخر سے بیان کرتے نہیں کرتے ہیں. میں پوچھتا ہوں اللہ اکبر سبحان اللہ، جس کا تعلق اور جس کا کندھا رسول اللہ کے کندھے سے لگ جائے اور وہ بھی قیامت میں، جس کا کندھا نبی کے کندھے سے لگے اور قیامت میں وہ نبی سے لگ کے کھڑا ہو جائے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ سینہ چوڑا ہونا نہیں ہونا ہے، بڑی بات ہے نہیں ہے. معمولی شرابیوں، کبابیوں، نکموں، حرام زادوں ایسوں کے ساتھ رہ کر تم اپنا سینہ چوڑا کرتے ہو. میں رحمت للعالمین، امام الانبیاء، نبیوں کے امام، اگر ان کے ساتھ اگر مجھے اللہ موقع دے رہا ہے سبحان اللہ، میرا سینہ چوڑا ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ سنو اب حدیث سنو، ترمذی کی حدیث ہے. من آل جاریتین، جو 2 بچوں کی پرورش کرے، بچیوں کی، جو 2 بچیوں کی پرورش کرے سبحان اللہ، حتی تبلغا، کب تک کرے پرورش؟ حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ بچیاں بالغ ہو جائیں. اللہ اکبر. انہیں ادھر ادھر بھٹکنے نہ دے،
بالغ ہونے کے بعد غیر مسلموں کے ساتھ بھاگنے کا موقع نہ دے، ایسی کالجوں میں نہ ڈالیں جہاں ان کو بھاگنے کا موقع ملے، ایسا گھر کا ماحول نہ بنائیں صبح و شام جہاں فلموں کا ماحول رہے، گانوں کا ماحول رہے، انٹرنیٹ کا ماحول رہے۔ تمہیں تقریر کرنے کے لیے جب میں دوسروں کی تقریر سن رہا تھا، ایک ساتھی کا لفظ مجھے بڑا اچھا لگا، یہ ڈبہ ابا سے بڑا ہے۔ کیا بولا انہوں نے؟ کیا کہا انہوں نے؟ جی، یہ ڈبہ ابا سے بڑا ہے۔ آج کی حالت یہ ہے، آج کی یہی حالت ہے۔ بچی کے ہاتھ میں بالغ ہونے سے پہلے فون نہ تھما دے، انٹرنیٹ کا کنیکشن نہ کروا دے۔ اگر یہ ماحول باپ نے نہیں دیا، اس کی صحیح تربیت کی، سبحان اللہ، تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جاء یوم القیامہ انا وہو، وہ آئے گا قیامت میں میں اور وہ، انا وہوا، میں اور وہ، وضم اصابعہ، آپ نے یہ دونوں انگلیوں کو ایسے ملا کے جوائن کر کے آپ نے کہا میں اور وہ، ایسا باپ جس نے ایسی تربیت کی، میں اور وہ قیامت میں ایسے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف یہ جہنم سے آڑ بن رہی ہیں، یہ بچیاں سبحان اللہ باپ اور نبی کو مل کے کھڑے ہونے کا سبحان اللہ موقع دے رہی ہیں۔ ابھی میری تقریر سے پہلے حافظ اسماعیل صاحب نے ایک حدیث بیان کی، میں اس حدیث کو بول دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے انا وہوا فی الجنہ کہاتین، جنت میں ہم دونوں ایسا رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ معزز دوستوں، یہ مطلق طور پر ایک مقام تھا جو ہمارے دین میں بچیوں کو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا ہے۔ آپ ذہن میں انشاءاللہ اسے بٹھا لیے ہوں گے۔ الگ الگ مقام الگ الگ حساب سے ہے، میں نے اسے بھی نوٹ کیا ہے۔ مجھے نام بھی بول دیتا ہوں، میں عبدالعظیم صاحب کا ایک لفظ بڑا اچھا لگتا ہے۔ کن کا؟ اب تو چہرے اٹھاؤ نا، سنو میری بات۔ عبدالعظیم صاحب ایک لفظ بڑا اچھا بولتے ہیں، امانت ہے نا، نام لے کے بولتے ہیں۔ وفادار بیوی اور مثالی ماں، اس کی بڑی کمی ہے آج۔ کیا بولتے ہیں؟ گھر تک سوچ لے کر جاؤ، یہ لفظ بڑے لوگوں کے لفظاں بڑے رہتے ہیں۔ کیا ہے یہ لفظ؟ آج ڈاکٹر بچیاں بہت ہیں، انجینئر بچیاں بہت ہیں، لیکچرر بچیاں بہت ہیں، ویل ایجوکیٹڈ بچیاں بہت ہیں۔ آج کمی ہے وفادار بیوی اور مثالی ماں کی، کہ ہم مثال دے سکیں کہ یہ ماں واقعی مثالی ہے، اس کی کمی ہے، اور وفادار بیوی کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کو وفادار بنائے۔ وفادار کس کے ساتھ بنائے؟ سب سے پہلے اپنے دین کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اللہ اسے اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ اللہ اسے وفادار بنائے۔ لفظ بڑا ہے نہیں ہے؟ لفظ بڑا ہے نہیں ہے؟ شیخ کو ہی بلا لو اور ان سے بھی ایک بار سنا لو یہ لفظ۔ جی، اللہ تعالیٰ آج یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، ماں ہونے کے حساب سے اس کا بڑا مقام ہے۔ اللہ سے میں ایک ہی دعا اللہ پاک سے میں کرتا ہوں، اللہ ہمیں اپنی ماؤں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت اہم چیز ہے، اللہ ہمیں اپنی ماؤں کا حق ادا کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نوجوان ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں وہ حدیث، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر راوی اگر معلوم ہو گئے تو اور حدیث کے سننے میں ہمیں اطمینان ہوتا ہے۔ جاہمہ راوی کا نام ہے۔ کیا نام؟ کیا نام ہے؟ بولو نا۔ جاہمہ راوی کا نام ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں شیخ ایک کسی صحابی کا نام دیجئے، بچہ پیدا ہوا ہے، مجھے نام رکھنا ہے۔ میری پوری زندگی میں نے جاہمہ کسی مسلمان بچے کا نام نہیں سنا۔ میں آپ سنے ہیں کیا؟ میری پوری زندگی میں نے جاہمہ کسی بچے کا نام میں نے نہیں سنا۔ جاہمہ السلمی رضی اللہ عنہ، یہ راوی حدیث ہیں، یہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اردت الغزو، اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، وجئتک استشیرک، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں آپ سے مشورہ کروں۔ فقال هل لك من ام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہے کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ سبحان اللہ۔ اس شخص نے، جو صحابی نے جواب دیا، قال نعم، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں زندہ ہے۔ قال فالزمها فإن الجنة تحت رجلها، اسے لازم پکڑو۔ کیا کرو؟ نبی نے کیا کہا؟ کیا کہا نبی نے؟ لازم پکڑو، اس لیے کہ جنت اس کے پیروں کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ۔
माँ को कभी छोड़ना नहीं मेरे भाई, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो, कभी नहीं छोड़ना। एक उम्र आने के बाद लोग माँ बाप को छोड़ देते हैं। खुल के बोल देता हूँ मैं, जब माँ बाप अपनी गलाजत बिस्तर पर करना शुरू कर देते हैं, वहाँ आकर लोग हाथ उठा देते हैं। इसके आगे हमसे खिदमत नहीं होती। यहाँ हमें हदीस में ये बताया जा रहा है, उसको लाजिम पकड़ो, कभी माँ को अपने से जुदा ना करो। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमें उसकी तौफीक अता फरमाए। मकाम बता दिया गया है, माँ का मकाम, उसके पैरों के नीचे अल्लाह पाक ने जन्नत रखी है। अल्लाह हमें उस मकाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। जी हाँ, दूसरी चीज़, बहैसियत बीवी क्या मकाम है औरत का। माँ का मैंने एक ही हदीस पढ़ी, पूरा मेरा दर्स उसी पे हो सकता है, मगर मैंने एक ही हदीस पढ़ी है। बहैसियत बीवी, सुभान अल्लाह, औरत का मकाम क्या है। एक हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अद्दुनिया मता व खैरु मताइद दुनिया अलमरातु सालिहा। सारी दुनिया एक सामान है और इस सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन सामान जो है वो नेक बीवी है। सुभान अल्लाह, सारी दुनिया में सबसे नेक, अगर सबसे बेहतरीन कीमती सामान, सलासु बनात और सलासु अखवात, जिसको 3 बहनें हो, 3 बेटियां हो या 3 बहनें हो गया। हदीस में दूसरा लफ्ज़ सुनो, औ इब्नतान अव इख्नता औ उख्तान, या 2 बेटियां हो या 2 बहनें हो। सुभान अल्लाह, हदीस समझ में आ गई। 3 बहनें हो, 3 बेटियां हो या 2 बेटियां हो, 2 बहनें हो। सुभान अल्लाह। फ़अहसन सुहबतहुन, फ़अहसन सुहबतहुन, उन बहनों के साथ, उन बेटियों के साथ उसने अच्छा सलूक किया हो, उन्हें अच्छा देखा हो, उनका हक अदा किया हो। वत्तक़ुल्लाह फ़ीहिन। सुभान अल्लाह, मैं बात यहाँ रोकता हूँ। जी हाँ, अक्सर मसला हमारे अंदर भी आता है, ये अक्सर मुसलमानों में ये मसला देखने में आता है। यहाँ हमें हदीस में ये बताया जा रहा है, बहनों के साथ अच्छा सलूक करें। 3 बहनें या 2 बहनें, यहाँ अच्छा सलूक में 100 मुसलमानों में 50% मुसलमान ऐसे हैं मिरास में बहन का हक ही नहीं देते। क्या लफ्ज बोल रहा हूं मैं जी? अल्लाह तो गवाह रहना इस बात का, हमने तेरी शादी बड़ी अच्छी कर दी है, हमने शादी में खर्च कर दिया है, शादी में हमने जो कुछ देना था दे दिया है, इसलिए बाप के जो मीरास में जो बहन का हक मिलना चाहिए 50% मुसलमान ऐसे हैं वो देते भी नहीं हैं। अल्लाहु अकबर। क्या भाई, क्या भाई जी, नाम के मुसलमान मत बनो, नाम के मुसलमान मत बनो। जो अल्लाह उसके रसूल ने कहा उस पर अमल करो। यह हदीस ये बताई जा रही है, फ़अहसन सुहबतहुन्ना, उनके साथ अच्छा सलूक करो। अगर बाप नहीं दिया है, वसीयत करके मर जा रहा है, इनको बस 10 लाख ये बच्ची को, वो बच्ची को 10 लाख, बाकी प्रॉपर्टी मर्द बच्चों में बांट लो। मर्द बच्चों की जिम्मेदारी है, बाप ने गलत किया है उस पर अमल न किया जाए, कुरान और हदीस के मुताबिक अमल किया जाए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। क्या बांटा जा रहा है बेटे, क्या बांटा जा रहा होगा? मेरे मुअज़्ज़ज़ प्यारे बच्चों, एक 10-15 मिनट रुक जाओ, मैं रुक जाऊंगा, फिर चाय बांटो। 10 मिनट पहले दर्स ख़त्म करूंगा इंशाअल्लाह। चाय के ऊपर तवज्जो रहेगी। आप कहाँ हदीस सुनेंगे, कहाँ हदीस सुनेंगे आप जी? चाय एक ऐसी चीज़ है, आदमी उसकी तरफ घसीट जाता है। इसलिए मेरे अजीज़ बच्चों, उसको मत लेकर आओ इंशाअल्लाह। मेरी गुजारिश है, मैं तुम्हारी चाय के बीच में नहीं आना चाहता, मगर मेरी गुजारिश है इंशाअल्लाह। फ़अहसन सुहबतहुन वत्तक़ुल्लाह फ़ीहिन, बहनों के मसले में अल्लाह से डरो। जो डरा, जो मुसलमान, फलहुल जन्ना, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा, ये बहन होने के हिसाब से। मैंने एक हदीस पढ़ी, पहली बार जब ये हदीस पढ़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, हदीस से बहुत अच्छी लगी। मैं वो हदीस आपके हवाले कर रहा हूँ। औरत, मुसलमान बच्ची, हमारे दीन में उसका मकाम क्या है? कुरान मजीद की एक आयत करीमा उतरती है, जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और उसकी ज़कात अदा नहीं करते हैं। जब ये कुरान की आयत उतरती है, सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल से पूछते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, क्या जमा करें? सोना चांदी, उससे बेहतर अगर कोई चीज़ है तो आप हमें बताइए, हम उसे जमा करना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, क्या सवाल है?
نبی سے صحابہ نے سوال کیا کیا ہے؟ عربی میں سوال پڑھتا ہوں، ای المال نتخذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ابن ماجہ کی حدیث ہے، شیخ البانی نے صحیح قرار دیا اور دیگر کتابوں میں بھی ہے، صحیح حدیث ہے۔ صحابہ نے پوچھا تو حضرت عمر بولے میں جا کے پوچھ کے آتا ہوں اللہ کے رسول سے، میں اس مسئلے کو حل کرواتا ہوں۔ حضرت عمر جا کر صحابہ کی طرف سے سوال کیے، اے اللہ کے نبی، سونے چاندی سے بہتر اگر کوئی چیز ہے بتائیے، ہم اسے جمع کریں۔ سبحان اللہ۔ آج مسجد ابو ہریرہ سے آپ وہ چیز لے کر جاؤ، انشاءاللہ جمع کریں گے اسے۔ سونے سے بہتر، چاندی سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے بھائی؟ کسی کو معلوم ہے حدیث؟ کسی کو حدیث معلوم ہے؟ جی کسی کو معلوم ہے حدیث؟ سونے چاندی سے بہتر، یا اس کو چھوڑ کے میں درس کو دوسرے طرف لے کر جا کر آج کے جو حالات ہیں ارتداد وغیرہ پہ بول کے ختم کروں؟ حدیث معلوم ہے کیا چیز ہے جو ہمارے دین میں سونے چاندی سے بڑی ہے؟ اللہ اکبر۔ چھوڑ دو حدیث کو، حدیث کو چھوڑ دو، آج کے حالات۔ جی ہاں بولیں، آپ ذرا گیس کرو نا، میں تو بولوں گا ہی، میں نوٹ بھی کر کے لایا ہوں، آپ گیس کرو میرے بھائی، بولو۔ نیکیاں، اللہ جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ان کی زندگی میں، علم میں، صحت میں، اولاد میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین بھی نہیں بولتے، پورا ان کو مل گیا تو کیا آپ بخیل ہیں مولوی صاحب؟ ہاں سارا کچھ ان کو مل گیا تو اتنے لمبے لمبے دعائیں شیخ دے ڈالے۔ ہاں اللہ آپ کو بھی دے گا بھائی، اللہ آپ کو بھی دے گا۔ بولے نا، کم سے کم زبان تو کھولے، کم سے کم کچھ تو بولے، نیکیاں جمع کریں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول کا لفظ سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ تین چیزیں، کتنی؟ تین چیزیں نبی نے بیان فرمائی، یہ سونے اور چاندی سے بہتر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں سے ایک چیز میرے موضوع سے متعلق ہے۔ نبی کے الفاظ کیا ہیں؟ لیتخذ احدکم، تم میں سے کوئی اسے جمع کرے، قلبا شاکرا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ قلبا شاکرا۔ دیکھو جواب نہیں دیا، میں جواب دے رہا ہوں تو غور سے سنو۔ قلبا شاکرا، ایسا دل بناؤ جو ہمیشہ اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ اللہ اکبر۔ ہمیشہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا دل بناؤ۔ اللہ اکبر۔ دوسرا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا دل، کبھی ناشکری نہیں۔ ہر حال میں کرونا کے بعد ایسا ہو گیا، کرونا کے بعد میں ڈوب گیا، کرونا کے بعد یہ ہو گیا، کرونا کے بعد وہ ہو گیا۔ کسی سے بھی پوچھو یہی گانا گاتا ہے، کسی سے بھی پوچھو ہمارے حالات ایسے ہو گئے، فلاں ہو گئے۔ اللہ نے اتنا اچھا رکھا ہے، اللہ نے اتنا نوازا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیشہ اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ دوسری بات، ہمیشہ زبان پر اللہ کا ذکر رکھو۔ بات ذکر کی آ رہی ہے، آپ کو میں یہ بھی بول دوں، سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ اللہ جزائے خیر دے آپ کو، لا الہ الا اللہ۔ اسے پڑھنے کے لیے سلفیہ سے فارغ ہونے کی ضرورت ہے، عمر آباد سے فارغ ہونے کی ضرورت ہے، ندوہ سے، محمدیہ سے فارغ ہونے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے لا الہ الا اللہ، جو اذکار ہیں۔ تیسری بات، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اگر بیوی خراب بھی ہے، اللہ سے یہ دعا کرو، وَزَوْجَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ۔ کیا لفظ ہے؟ یہ میرا عنوان ہے، وَزَوْجَةً۔ اللہ اگر کسی کو ایسی بیوی دے دیا، اللہ اگر کسی کو ایسی بیوی عطا فرمایا جو مرد کی مدد کرتی ہے آخرت کے مسئلے میں، اللہ اکبر، اس کے آنے سے آخرت آسان ہو گئی، اس کے آنے سے جنت کا راستہ آسان ہو گیا، دیندار بننا آسان ہو گیا۔ ایسی بیوی اگر اللہ نے کسی کو عطا فرما دی تو نبی کہتے ہیں یہ بیوی سونے چاندی سے بہتر ہے۔ صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ اس مسجد ابو ہریرہ سے اس حدیث کو لے کر جاؤ۔ یہ کچھ اہمیت تھی جو میں نے تمہارے سامنے بیان کی، 15 منٹ تقریباً ہیں میرے، باقی انشاءاللہ تعالی اصل چیز پر، ارتداد پر، جو میرے موضوع کا دوسرا حصہ ہے۔ 3 چیزیں بنیادی طور پر عورتوں کے لیے ہمارے دین میں اللہ اور اس کے رسول نے بنائی ہیں، ان کی حفاظت کے لیے، اس لیے کہ وہ قیمتی ہیں۔ کیا 2000 روپے کا نوٹ کوئی زمین پہ پھینکے گا؟
फेंकना तो छोड़ो, कभी कभी जेब में ऊपर दिख, उसे छोड़ो मत। इसे बाजार, वो बाजारू चीज नहीं है, वो बाजारू चीज नहीं है, उसे लाके बाजार में मत खड़ा करो। ये सबसे दुनिया की कीमती चीज है, उसे संभाल के रखो। 3 बातें इस्लाम ने कही औरत के ताल्लुक से। तुम सोते रहो, बयानात में भी सोते रहो, जुमा में भी सोते रहो, और जिंदगी भर सोते रहो। उनका नारा है बेटी बचाओ, यानी अपनी बच्ची को मुसलमान के साथ जाने मत दो, बहू को लेकर आओ। सुभान अल्लाह, मुसलमानों की बच्चियों को बहू बनाकर गैरों के घरों में लेकर आओ, और उस पर पूरी तरतीब से काम चल रहा है। चलो मेरे साथ बेंगलोर को, अभी चलो मेरे साथ बेंगलोर को। जितने रजिस्ट्रार ऑफिस हैं बेंगलोर में, हर रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर आपको एक फोटो मिलेगी, स्कार्फ पहनकर एक बच्ची की फोटो है, उसके नीचे रामेश ऐसा नाम रहेगा। दोनों ने निकाह कर लिया है, रजिस्टर मैरिज हो गई है। आप भी देखते होंगे, अंदर से खून खौलता है, ठंडा होता है, खौलता है नहीं, अंदर से खून खौलता है, जबान और दिल दोनों रोते हैं, खून के आंसू आते हैं। बेहयाई का तो मसला हमारी बच्चियों का इतना बड़ा हुआ है। अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारी बच्चियों को। हर जगह मैं एक मिसाल देता हूँ, हर जगह मिसाल। जी, बच्ची पैदा होती है ना, हम लोगों से लोग फोन पर पूछते हैं, शेख अल्लाह ने मुझे बेबी गर्ल दिया है। क्या लफ्ज बोलते हैं? अल्लाह ने मुझे बेबी गर्ल दिया है, बैको बच्ची अल्लाह ने मुझे अता की है। एक अच्छा नाम बोलिए शेख। इस उम्मीद पर वो बाप पूछता है कि जो मौली साहब नाम बोलेंगे, किसी सहाबिया का बोलेंगे, या ताबिया का बोलेंगे, या किसी मुहद्दिसा का बोलेंगे, या किसी मुफ्तिया का, बड़ी, ताकि मेरी बच्ची वैसा बने। नहीं है कि नहीं है? इसी उम्मीद पर बाप वो नाम रखता है। आज की हालत ऐसी नहीं है मेरे भाई। आज की हालत, हमारे पास है लोग, हमारे पास लोग आते हैं जी, दाढ़ियां छोड़कर पहली सफ में नमाज पढ़ने वाले, रोते रोते आते हैं। क्या हो गया भाई? बच्ची भाग गई। किसके साथ भाग गई जी? आप सुनेंगे ताज्जुब करेंगे। ऐसा नाम हमारे सामने बोलता है, उसका तो सर झुका हुआ है, वो खानदान में चेहरा दिखाने के लायक नहीं, मुआशरे में दिखाने के लायक नहीं। ये आज की हालत पूरी प्लानिंग से की जा रही है। अल्लाह के लिए उठो, समझो अल्लाह के लिए। जी हाँ, सिर्फ इख्तिलाफी मौज़ूआत पर तकरीर की जाए, वाह वाह बोलो, नहीं। ये आज कौम का मसला है, कौम का मसला है। कुछ करो मेरे भाई अल्लाह के लिए। ये 3 चीज़ें इस्लाम ने बताई हैं। ये 3 चीज़ों को अगर मुसलमान अपना लिया इंशाअल्लाह। मुझे एक उन्वान में एक लफ्ज़ ये भी बताया गया है, जिम्मेदार कौन? क्या बताया गया है? क्या बताया गया है? कौन है जिम्मेदार इसका? आज जो बच्चियों की हालत है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप बोलिए, जिम्मेदार कौन है? मस्जिद के मुतवल्ली साहब क्या, या मस्जिद के इमाम साहब? क्या हुआ तो भी बेचारा इमाम कुछ घूर को देखता है। आलिम उलमा, आलिम उलमा हर तरीके से इन्हीं को लाके कटघरे में खड़ा कर देते हैं। जिम्मेदार कौन? उलमा जिम्मेदार। कौन? उलमा जिम्मेदार। क्यों उलमा बोले? क्या भागो कर को? कौन जिम्मेदार है? उलमा नहीं है, सारी कौम जिम्मेदार है। क्या लफ्ज है मेरा लफ्ज क्या है? सारी कौम जिम्मेदार है। कुल्लुकुम रा व कुल्लुकुम मसूल, मेरे नबी का लफ्ज है। तुम में से हर एक जिम्मेदार है, और हर एक से अल्लाह जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। कोई बच नहीं सकता, कोई नहीं बच सकता इस मौजू में। डॉक्टर साहब अगर ये कहे, भाई अगर कोई डॉक्टर है, नाराज नहीं होना, मैं मिसालन बोल रहा हूँ, मिसालन बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब अगर ये कहें, मैं तो बस प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, मेरा घर चला लूँ, क्लिनिक चला लूँ, एक अच्छी कंप्लीट जिंदगी मैं गुजार लेकर चल, नहीं। क्या कौम के तहत तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या मिल्लत के तहत तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर इंजीनियर ये कहे मैं घर बनाता चला जाऊं और एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीकर निकल जाऊं, कौन जा रहा है, कहां जा रहा है? मेरे घर के बच्चे अच्छे हैं। नहीं, तुम भी जिम्मेदार हो, तुम भी। कौम का हर बड़ा आदमी जिम्मेदार है, सारे लोग इसके जिम्मेदार हैं। एक एक बच्ची अगर भागती है, उसके पीछे पूरा मुआशरा जिम्मेदार है। मैं वो जो बोल रहा हूं, आप मुत्तफिक हैं इससे? जी, हमारा घर 5 फ्लोर का है, 5 फ्लोर का घर बनाने तेरी ताकत है। क्या शान से बोलते हैं तुम लोग। जी हाँ, हमारा इतना बड़ा मॉल है,
شادی محل ہیں، سب بنانے کے لیے تمہارے پاس طاقت ہے، مسلمان بچیوں کو پڑھنے کے لیے تم ایک کالج نہیں بنا سکتے جس میں ہماری بچی اسکارف پہن کر برقعے کے ساتھ پابندی کے ساتھ. کچھ لوگوں نے کیا ہے یہ کام، کچھ لوگ کیے ہیں. اس منچ سے میں ان کو دعا دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں اللہ انہیں ترقی عطا فرمائے. بہت کم لوگ ہیں. کیوں مسئلے ہو رہے ہیں؟ کیوں مسئلے ہمارے مسلمانوں کے ہو رہے ہیں؟ ہمارے خود کے ادارے نہیں ہیں، ہمارے خود کی یونیورسٹیز نہیں ہے، ہمارے خود کے. میرے بھائی جب اسرائیل بنا نا، اسرائیل 1948 میں بنا، اسرائیل 1948 میں بنا. سارے اسرائیل کے یہودی مل کر سونا چاندی عورتیں سب ڈال دی، پیسہ جمع کر کے لے کر آئے اور اپنے پنڈت کو جو ان کا فادر ہوتا ہے نا راہب، اس کو دیے. بولے مسلمانوں کا خانہ کعبہ ہے، عیسائیوں کا ویٹیکن سٹی ہے، ہماری یہ ویلنگ وال ہے. کیا ہے؟ یہودیوں کی ایک ویلنگ وال، ایک دیوار ہے. دیوار تو ہلتی نہیں، یہ ہلتے ہیں، اس لیے اس کو ویلنگ وال بولتے ہیں. تم اس دیوار کو سننے کا بنا دو، سونے کا، گولڈ کا. سبحان اللہ. اس نے بڑا اچھا مشورہ دیا. اس نے کہا بے وقوف ہوتے ہیں وہ لوگ جو عبادت گاہوں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں. عبادت گاہیں سادی ہونی چاہیے، عبادت گاہیں سادی ہونی چاہیے. اس پیسے کو تم علم میں خرچ کرو، ایک وقت آئے گا دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی. آج ہے وہ، آج وقت ہے وہ، ساری دنیا ان کے پاس ہے. کیوں آپ نے علمی مراکز یاد رکھیے، پیاس بجھانا ضروری ہے. اگر آپ صاف پانی نہیں دیں گے تو گندے پانی سے آدمی بجھائے گا، مگر پیے گا ضرور. اچھی تعلیم حاصل کرنا حق ہے، ترقی کرنا حق ہے، دنیا و آخرت کے اندر آگے بڑھنا حق ہے. اگر مسلمان اپنے ادارے نہیں کھولیں گے تو یہ غیروں کے اداروں میں جائیں گی اور یہ واقعات پیش آئیں گے. اس لیے حل یہی ہے، ہم سبھی ذمہ دار ہیں، ہم سارے لوگ ذمہ دار ہیں. ایسا یہ ایک موضوع مجھے ایک کو دے کر آدھا پونا گھنٹہ وقت دے کر آپ کرنے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. یہ چل رہا ہے مسئلہ، ہر دن اس کے خلاف پلاننگ چل رہی ہے. اس موضوع پر سارے علماء کو بیان کرنے کے لیے بولو، سارے جید علماء کو بلاؤ، اس پہ کانفرنسیں رکھو، لوگوں کو جگاؤ کس طریقے سے کیا کریں گے تو ہم اپنی بچیوں کو بچا پائیں گے. میں نے 3 چیزیں نوٹ کی ہیں. کتنی؟ اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی بچیوں کو بچا پائیں گے. آپ اگر سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میں بولتا ہوں، ورنہ 10 منٹ پہلے درس ختم کروں، بسکٹ اور چائے ریڈی ہے، پی لیجیے. وہی تو کرتے آئے ہیں آج تک، وہی تو ہم کرتے آئے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے. جمعہ میں اگر کوئی انسان بازو بیٹھے ہوئے آدمی کو روکے گا، ٹوکے گا، بھئی ایسا مت کرو، جائز ہے جمعہ میں کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. کیوں نہیں کر سکتے؟ جی منع کیا گیا، حدیث میں منع کیا گیا ہے. اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے خطیب کو، بولنے والے کو ڈسٹرب ہوتا ہے. بازو والے کو آپ بیٹھو بول کے نہیں بول سکتے. یا کوئی اٹھ رہا ہے، کوئی بیٹھ رہا ہے، کوئی پیر پھیلا کے بیٹھا ہے، کوئی آداب اخلاق کچھ نہیں ہمارے پاس. ہمارا دین نہیں سکھاتا کیا یہ؟ کیسے ہم لوگ مسجد میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، خطبہ سننے کا طریقہ کیا ہے، درس سننے کا طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے. یہ آداب، اللہ ہمیں ادب والا مسلمان بنائے بھائی، ادب والا مسلمان. میں خود گواہ ہوں، میں ایک استاد کو لے کر مدینہ گیا، مدینہ منورہ. بڑے استاد ہیں، بہت کم لوگ انتقال ہو گئے، ایسے لوگ دوبارہ ملنا ہمارے لیے مشکل ہے. شیخ البانی، شیخ بن باز، شیخ شنقیطی، سب کے پاس کلاس میں بیٹھ کے پڑھے ہیں. وہ کہاں؟ سامنے کلاس میں بیٹھ کے پڑھے ہیں. آپ جن کو یہاں دیکھ رہے ہیں نا، شیخ طارق مدنی ہو، شیخ عبدالعظیم مدنی ہو، عبدالحسیب مدنی ہو، شیخ نور الحسن مدنی ہو، یہ سارے ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. اور جو آج میں یہاں کھڑے ہو کے کچھ بول پا رہا ہوں، یہ بھی انہوں نے ہی سکھایا ہے. یہ ثواب بھی انشاءاللہ ان کو جائے گا. ایک بڑے عالم ہیں مسجد نبوی میں، آج بھی درس دے رہے ہیں. آپ آج بھی، عبدالرزاق البدر نام ہے ان کا. کیا نام؟ انہوں نے کہا صبح میں ناشتے میں آپ ہمارے گھر میں آ جائیے شیخ. ناشتے کی دعوت دی انہوں نے. ناشتے میں گئے، ناشتہ شیخ کر رہے ہیں. جب ناشتہ ختم ہوا، عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے پوچھا شیخ سے، شیخ آپ نے جوتا کہاں چھوڑا ہے؟ کیا پوچھا؟ کیا پوچھے؟
عبدالرزاق البدر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے بڑے ٹیچروں میں ہیں. شیخ پہلے گھبرا گئے, ایسا ہو سکتا میں نے جوتا غلط جگہ چھوڑ دیا ہوگا, گھبرا کے بولے میں نے وہاں چھوڑا ہے جوتا. جلدی جلدی گئے عبدالرزاق البدر, جوتے اٹھائے, لا کر شیخ کو پہنائے. وہاں جو بچے کھڑے تھے جامعہ اسلامیہ میں پڑھنے والے مدنی بچے وہاں کھڑے تھے, بولے یہ میرے استاد نہیں ہیں, جن کو میں نے جوتا پہنایا ہے یہ میرے استاد نہیں ہیں, ان کے ساتھ جو پڑھے ہیں وہ میرے استاد ہیں, اور ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ بڑوں کا ادب کیا جائے, یہ سکھانے کے لیے میں نے کیا ہے. وہ سفر میں ہی کرایا ان کا, شیخ کا. یہ ادب والا دین ہے میرے بھائی. اللہ کے لیے با ادب بنو, اللہ کے لیے. یہ 3 چیزیں سنیں گے تو بولتا ہوں, ورنہ میں درس ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. جی آپ میں تڑپ ہونی چاہیے, کیا بولتے ہیں حافظ صاحب؟ جی پہلی چیز جو اسلام کہتا ہے قرآن اور حدیث میں, گھروں میں جتنا زیادہ بچیوں کو رکھ سکتے ہیں اتنا اچھا ہے. یہ میرا لفظ نہیں ہے, ہو سکتا کوئی میرے سے ناراض ہو جائے. میں اس موقع پر دعا کرتا ہوں, پہلے اللہ تبارک و تعالی ہماری بچیوں کو حافظ قرآن بھی بنائے اور ڈاکٹر بھی بنائے. کیا دعا ہے میری؟ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر آپریشن شروع کرے. اللہ اکبر. اللہ کا نام لے کر وہ کسی عورت کا علاج کرے. میں دعا کرتا ہوں اللہ سے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, مگر ساتھ میں یہ بھی دعا کرتا ہوں اللہ مسلمانوں کو یہ توفیق دے کہ وہ ایسے ہاسپٹل, ایسے کالجز ریڈی کریں جہاں ہماری بچی پردے میں جا کر نماز کی پابندی کے ساتھ, شریعت کی پابندی کے ساتھ یہ علم حاصل کر سکے. دونوں چیزیں ملا لیجئے. پہلا لفظ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. گھروں میں رہو, اللہ کا لفظ ہے, جہاں تک ہو سکتا ہے گھر میں رہو. پہلا ترجمہ پوری آیت کا نہیں. دوسرا حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حدیث کتنی اچھی ہے دیکھو, المرأة عورت, عورت جو ہوتی ہے وہ سراپا عورت ہے, چھپانے کی چیز ہے. اذا خرجت, جب بھی وہ گھر سے باہر نکلتی ہے, استشرفها الشیطان, شیطان اس کی طاق میں لگتا ہے. اور اس کے بعد کا لفظ میں عورتوں سے چاہوں گا, بہنوں سے, آپ یہ لفظ غور سے سنیں. وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا. وہ رب کی رحمت کے زیادہ قریب ہوتی ہے جب وہ گھر کے اندر ہوتی ہے. اللہ اکبر. سمجھ میں آئی حدیث بھائی؟ حدیث سمجھ میں آئی؟ آئی نہیں آئی؟ نہیں آئی تو بولو, دوبارہ بولتا ہوں. وہ اللہ کی رحمت کے زیادہ قریب ہوتی ہے جب وہ گھر کے اندر ہوتی ہے, اس لیے جتنا زیادہ اس میں گھر میں رکھ سکتے ہیں اتنا بہتر ہے. جو چاہے بنانا بنا لو, بچیوں کو بناؤ, پڑھاؤ ضرور پڑھاؤ بچیوں کو, مگر 4 چیزیں ساتھ میں رکھ کر پڑھاؤ. کتنی چیزیں ساتھ میں رکھو؟ ہر نکاح میں وہ 4 چیزیں بچی کو بول کے نکاح ختم کرتا اکثر میں. 4 چیزوں کے ساتھ بچی کو انشاءاللہ کرو گے, جو بنانا چاہے بنا لو. یہ پہلے ہی کے اندر بول رہا ہوں میں. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, صلت خمسہا, صامت شہرہا, اطاعت زوجہا, حفظت فرجہا, قیل لہا من ای ابواب ادخلی من ای ابواب الجنت شئتی. صحیح حدیث ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میری بہنیں اوپر ہیں, شاید یہ حدیث علماء نے یہاں سے بیان کیا ہے کئی مرتبہ. آج موضوع ہے اس لیے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. جی باپ اگر کوئی ہیں, باپ ہیں, یہ 4 چیزوں پر اپنی بچی کو پرورش کرو انشاءاللہ. انشاءاللہ کوئی بھائی یہاں بیٹھا ہے, اپنی بہن کو بطور تحفہ یہ حدیث جا کر دو انشاءاللہ. کہو میرے رسول نے کہا قیامت کے روز 8 جنت کے دروازے کھول کر, 8 کھول کر اس عورت سے کہا جائے گا اندر آ جاؤ, جس دروازے سے آنا چاہو اندر آ جاؤ, بشرط دیکھیے 4 چیزیں زندگی میں تمہارے اندر رہے. اللہ اکبر. تم ڈاکٹر بناؤ یہ 4 چیزوں کے ساتھ انشاءاللہ, تم لیکچرر بناؤ یہ 4 چیزوں کے ساتھ انشاءاللہ, تم انجینئر جو بنانا ہے بناؤ, مگر یہ 4 باتیں بچی میں رکھو انشاءاللہ تعالی. آپ سنے ہوں گے حدیث نا, سنے ہیں؟ اذان کا وقت ہو گیا جی. حدیث سنے ہیں, 4 باتیں سنے ہیں, کوئی ایک بات بولو انشاءاللہ.
میرے جیب میں ایک آدھا باٹل عطر کا ہے، انعام دے دیتا ہوں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ شیخ بلاؤ ان کو سامنے، آ جاؤ، بارک اللہ، آ جاؤ جی، اللہ جزائے خیر دے میرے بھائی، بارک اللہ فیکم۔ جی ایک چیز انہوں نے بول دیا، دوسرا کچھ نہیں ہے، پھر بھی پوچھتا ہوں آپ کو انشاءاللہ، ایک اور چیز ہے بتا دو۔ اللہ جزائے خیر دے میرے بھائی، بارک اللہ فیک۔ شوہر کی اطاعت دو، تیسرا 1 مہینے کے روزے، ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر۔ وہ آ گیا، نماز آ گئی، 1 مہینے کے روزے آ گئے، شوہر کی اطاعت، 3 باتیں آ گئی ماشاءاللہ۔ بولے نہیں، چوتھا بڑا لفظ ہے، حفظت فرجہا، حفظت فرجہا، اپنی عزت کی حفاظت کر لے۔ اللہ اکبر، وہ جدھر چاہے جائیں، 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوڑے، 1 مہینے کے روزے کبھی نہ چھوڑے، کبھی بچی کو بولنے کی ضرورت نہ پڑے بیٹا نماز پڑھو اذان ہو گئی ہے، نہیں، اس کے اندر شوق ایسا رہے، بچپن سے باپ نماز پڑھ کر بتائے، ماں نماز پڑھ کر بتائے، بچی کے اندر نماز کا جذبہ ہو، روزے کا جذبہ ہو۔ تیسرا اطاعت زوجہا، اپنے شوہر کی ہمیشہ اطاعت کرے۔ اللہ اکبر۔ چوتھی چیز آج کا یہ مدعا ہے، یہ چوتھا لفظ ہے، حفظت فرجہا، اپنی عزت کی حفاظت کر لے، اپنے دین کا، اپنے گھر والوں کا نام کبھی جھکنے نہ دے، کبھی دین کو بدنام نہ کرے، اس کے ساتھ جو بننا چاہے بن جائے۔ اللہ اکبر۔ ایسا اگر عورت نے کر لیا، اسے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہ پہلی چیز گھروں میں رہنا ہے۔ دوسری چیز جو علماء نے لکھی ہے، سبحان اللہ، جہاں تک ہو سکتا ہے ہمیں بچانا ہے ہماری بچیوں کو۔ یہ لفظ میرے ساتھ بول دو، اختلاط مرد و زن۔ کیا لفظ، کیا لفظ ہے؟ سمجھ میں آیا لفظ؟ یہ اردو کا لفظ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں کسے نہیں آیا بھائی ہاتھ اٹھاؤ۔ ہے، میں سمجھتا ہوں اتنی اچھی اردو نہیں ہے ہماری۔ اختلاط مرد و زن، یہاں سے مجھے ٹرانسلیشن کیا گیا کو ایجوکیشن۔ صرف ایجوکیشن کی حد تک نہیں ہے، یہ شادی میں بھی لاؤ اس کو۔ کبھی بھی مرد اور عورت ایک اکٹھا نہیں ہونا، اور مرد اور عورت کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ بوائے فرینڈ نہیں ہو سکتا، گرل فرینڈ نہیں ہو سکتی، بہن ہو سکتی ہے یا بیوی ہو سکتی ہے، اس کے بیچ کا کوئی رشتہ نہیں، شیطان ہوتا ہے بیچ میں۔ ہماری نیت اچھی ہے، ہمارا دماغ اچھا ہے۔ صحابہ کا خراب تھا کیا؟ صحابیات کا خراب تھا؟ اللہ نے ان کو کہا ہے اگر بات کرنا ہے پردے کے پیچھے سے بات کرو، وہ اختلاط حرام ہے تو تم ان سے آگے بڑھ رہے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی زندگی میں انٹرنیٹ میں بیٹھ کر بھی، واٹس ایپ میں، فیس بک میں، ٹویٹر میں، جتنے ٹر ہیں، جتنے بک ہیں، ساروں میں بیٹھ کر اکیلا مرد اکیلی عورت سے کبھی نہیں بات کرنا۔ سارے فساد کی جڑ یہی ہے۔ ماں باپ کو، میری بچی کمپیوٹر میں پڑھ رہی ہے، سبحان اللہ، باپ کیا بولتا ہے، کمپیوٹر لا کے نیا سسٹم ڈال دیتا ہے، پورا انٹرنیٹ بھی لگا دیتا ہے۔ میری بچی رات دن پڑھتی ہے، کیا پڑھ رہی ہے دیکھ تو صحیح، کس سے چیٹنگ کر رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ دور ہے آج کا، یہ دور ہے۔ اختلاط مرد و زن کبھی نہیں ہونا۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، معاشرے کی ذمہ داری ہے، اس پہ نگاہ رکھی جائے۔ کتنی باتیں ہوں؟ 2 باتیں بھی۔ آخری بات، پردے کا اہتمام کرنا، جو اللہ نے کہا ہے۔ میرا وقت بھی تقریباً اس پر ختم ہو گیا ہے۔ یہ مختصر سا درس میں انشاءاللہ آپ کو یہ ضرور کہوں گا۔ آج کا یہ سلگتا ہوا موضوع ہے، ہمارا درد ہے یہ موضوع نہیں، یہ ہمارا درد ہے، ہمارے آنکھوں کے آنسو ہیں یہ در حقیقت۔ اس لیے میں گزارش یہ کرتا ہوں، ایسے مختصر اتوار کے آدھا پونا گھنٹے کے بیانات میں نہیں، اچھے جگید علماء کو بلاؤ اور ان کے ذریعے سے اس موضوع پر تقریریں کراؤ،
بتاؤ دنیا کو اس وقت بچیاں بھاگ رہی ہیں، ہمیں کیا کریں گے تو اس مسئلے سے ہم بچ سکتے ہیں؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری بچیوں کو صحیح عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ انہیں دین اور دنیا میں اللہ کامیابی عطا فرمائے، اللہ انہیں حضرت فاطمہ کی طرح بنائے، اللہ انہیں حضرت عائشہ کی طرح بنائے، اللہ انہیں حضرت ختیجہ کی طرح بنائے، اللہ انہیں حضرت آسیہ کی طرح بنائے، یہ 4 عورتیں اللہ انہیں حضرت فاطمہ کی طرح بنائے۔ سبحان اللہ، یہ وہ 5 عورتیں ہیں، ایک حدیث میں 4، ایک حدیث میں الگ بتایا گیا ہے، جو جنت کی سردار ہیں۔ اللہ ہماری بچیوں کو ان کی طرح بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو صحیح ادارے کھولنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ صحیح مدرسے، اللہ صحیح اسکولز، اللہ صحیح کالجز اور اللہ صحیح ہاسپٹل اللہ ہمیں کھولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث پر زندگی گزارتے ہوئے، توحید پر زندگی گزارتے ہوئے امن کے ساتھ اللہ ہمیں جینے کی توفیق عطا فرمائے، اس ملک میں اللہ امن کو قائم فرمائے۔ آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے مجھے اس موضوع کے لائق سمجھا اور مجھے یہاں دعوت دی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم نے کہا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔